जो कैद में थे सारे परिंदे, पर भी है ये भूल गए थे जो झुकते थे उन कांधों पे सर भी है, ये भूल गए थे। एक घोंसला कैसे बनता है एक तिनका देख के याद आया, पहले तो ठीक सोच आई घर तो फिर सोच के बाद आया, एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो हम अपना नजरिया रखते हैं, सब अपने नजरिए पास रखो हम अपना नजरिया रखते हैं, अपने नजरिए पास रखो हम अपना नजरिया रखते हैं, अपने नजरिए पास रखो हम अपना नजरिया रखते हैं। याद रहे कि कोई वजह है पास अपने जो अपनी जगह है, जान से ज्यादा खर्चा आया घर अपने तब नाम लगा है, रस्ते पर दिल जब आया हो मंजिल तक भागना होता है, घर जागना हो उससे पहले एक हौसला जागना होता है, एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो हम अपना नजरिया रखते हैं, सब अपने नजरिए पास रखो हम अपना नजरिया रखते हैं, अपने नजरिए पास रखो हम अपना नजरिया रखते हैं, अपने नजरिए पास रखो हम अपना नजरिया रखते हैं। अंदर घर की एक दीवार के और कोई दीवार नहीं है, सोच से ज्यादा हथियारों में और बड़ा हथियार नहीं है, हंसना भी साथ में आता है और मिलकर रोना होता है, मंजिल तक सोच के आए हैं होले जो होना होता है, एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो हम अपना नजरिया रखते हैं, सब अपने नजरिए पास रखो हम अपना नजरिया रखते हैं, अपने नजरिए पास रखो हम अपना नजरिया रखते हैं, अपने नजरिए पास रखो हम अपना नजरिया। सरबराह जनाब हामिद खान साहब मुझसे मुल्क में तशरीफ लाए अपना ख्याल रखना। जनाब हामिद खान। जो दूसरी बात मैं राना रहीम साहब का क्योंकि उनके साहिबजादों ने हमारे राना असदुल्ला साहब ने और राना मशहूर साहब यहाँ हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ आप सबकी तरफ से, क्योंकि आप में से बहुत कम मेरे जो हम असल लोग हैं, मेरी लतीफ़ खोसा साहब वो तो उनको अच्छी तरह जानते थे, लेकिन बहुत सारे यंगस्टर्स उनको नहीं जानते, उनकी भी जमहूरियत के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ थी, बेशुमार कुर्बानियाँ। चूंकि आज के होस्ट भी हैं तो भरपूर इस्तकबाल कीजिएगा राना असदुल्ला खान, हमारे कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंट हाई कोर्ट भारत की तरफ से। जनाब राना असदुल्ला खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब हामिद खान साहब, सरदार लतीफ़ खोसा साहब, राना मशहूर साहब और मेरे तमाम दोस्त, अहबाब, सीनियर्स, कुलीग्स, जूनियर्स,
جو یہاں پر تشریف فرما ہے. میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ آج اس دعوت پہ تشریف لائے اور ہمیں عزت بخشی. جس طرح بھی منصور الرحمان آفریدی صاحب نے بتایا میرے والد صاحب کے بارے میں, حامد خان صاحب نے بات کی, میرے بڑے بھائی سیکرٹری رہے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے, جنرل پرویز مشرف کے خلاف جدوجہد کے اندر وہ شامل رہے, بڑے پریشر ڈلے کہ اس جب یہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ مسلم لیگ نواز میں, تو ان پہ بڑے پریشر پڑے کہ آپ جو ہے اپنی جماعت چھوڑیں اور اس جماعت کی طرف سوئچ اوور کریں. بڑے معاملات ہوئے لیکن یہ بھی حق سچ کے لیے کھڑے رہے, کیونکہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ہمارے والد نے یہ تربیت دی ہے کہ جہاں حق سچ ہو, جہاں جمہوریت ہو, جہاں اس ملک کی فلاح و بہبود کی بات ہو, وہاں آپ نے ہمیشہ اس پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اس فنکشن میں اب میں رانا صاحب تو بیچارہ کینڈیڈیٹ ہے, میں اس کو پوسٹ نہ بھی کہتا تو خیر تھی. تو جو آج کے ہوسٹ ہیں جناب رانا مشہود صاحب, میں ان سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے خیالات میں ڈالیں. جناب رانا مشہود صاحب. من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ ہمیں فخر ہے مجھ کو اور اسد کو کہ ہم جس باپ کی اولاد ہیں, ہم نے کبھی وہ رکاوٹیں نہیں دیکھی جو آئین اور قانون کے راستے میں آتی ہیں. جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھی ہیں, ہم نے ہمیشہ ان کے خلاف, ہمارے خاندان کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے خلاف آواز اٹھائی ہے, چاہے وہ ایوب خان کی آمریت تھی, چاہے وہ ضیاء الحق کی آمریت تھی, چاہے مشرف کی آمریت تھی. اللہ کے فضل سے مشرف کی آمریت کے دور میں سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار جب تھا, یہاں پر میرا فنانس سیکرٹری میاں عرفان اکرم صاحب موجود ہیں, ہم نے بار کا ایک پرنسپل سٹینڈ رکھا تھا اور لائرز باڈی جو ہے, پہلی دفعہ نیشنل لائرز کنونشن کا انعقاد پورے پاکستان کے اندر جو ایک محاذ بنایا گیا تھا, اللہ کے فضل سے اس میں ایک کلیدی کردار ادا کیا تھا. جیل کی صعوبتیں بھی برداشت کی تھی. ضلع ناظم لاہور کا جب الیکشن لڑا تھا تو مجھ کو اٹھا کر لے گئے تھے اور مجھے زبردستی دباؤ ڈالا گیا تھا. تو جب ہم نے وہ دباؤ نہیں دیکھا تو ہم آج کا دباؤ بھی نہیں دیکھیں گے. آج اگر یہ کہا جائے, کیونکہ مجھے فخر ہے کہ میرا جس جماعت سے تعلق ہے مسلم لیگ نواز سے, یہ فیصلہ جو سپریم کورٹ بار کا کیا گیا اور ہائی کورٹ بار کا کیا گیا, یہ مسلم لیگ نواز کے چند انڈیویجولز کا فیصلہ ہے, پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے. اور میں یہاں پر کھڑا ہو کر اس کا اعلان کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھ کو یہ بھی فخر ہے کہ راؤ سمیع جو میرا چھوٹا بھائی ہے, لائرز فورم کے اندر جب ہم کام کرتے تھے مشرف کی آمریت کے خلاف, تو جس طرح یہ بغلا کے لیے توانا آواز بن کر ابھرتے ہیں, اسی طرح یہ ہمارے ساتھ ہر جگہ پر جا کر کام کرتے تھے. اور مجھے اسد پر اس لیے فخر ہے کیونکہ 2008 میں جب اسد سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار منتخب ہوا تھا تو ہم نے یہ پروف کیا تھا 2001 میں جب میں سیکرٹری تھا اور جب 2008 میں جب اسد سیکرٹری تھا کہ یہ آفس آف پروفٹ نہیں ہے, یہ آفس آف آنر ہے. اور ایل ایف او کے تحت حلف اٹھائے ہوئے ججوں کے سامنے ہائی کورٹ بار کی ایگزیکٹو نہیں پیش ہوگی, اور یہ ہمارا فیصلہ تھا اور ہم نے اس پر پہرا دیا تھا. تو ہم جب بھی کھڑے ہوئے ہیں ہم لائرز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور مجھے آج تک یاد ہے کہ میں آج سردار لطیف خان کھوسا صاحب کی سٹیج پر اس لیے موجود ہوں کیونکہ جب ایل ایف او کے ججز کے خلاف تحریک چل رہی تھی تو پہلا خون اس تحریک میں جس شخصیت نے دیا تھا اس کا نام سردار لطیف خان کھوسا صاحب تھا. اور حامد خان صاحب جو ہیں, ہم ان کا دل سے احترام کرتے ہیں. میرے والد صاحب جب بیمار تھے تو وہ چند دوست جو بہت تواتر سے ان کا حال پوچھنے آتے تھے, گھر آتے تھے, حامد خان صاحب ان میں سے ایک تھے. اور میرے والد صاحب نے بستر مرگ پر کہا تھا کہ آپ نے حامد خان صاحب کے جو آئیڈیاز ہیں, جو ان کے نظریات ہیں, کیونکہ حامد خان کے نظریات کبھی بھی اپنی ذات کے لیے نہیں رہے, ان کے نظریات بعد کے لیے رہے ہیں, آج کے لیے رہے ہیں. آپ نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اور میں یہ سر فخر سے بلند کر کے کہہ سکتا ہوں ہر جگہ پہ کہ ہم جس شخصیت کے ساتھ کھڑے ہیں, نہ تو اس نے کبھی اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملایا, نہ اس نے کبھی وکلا کے کاز کو بیچا. تو میں
समझता हूं कि अगर बार की कोई सही रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, अगर कोई बार को आगे लेकर चल सकता है, तो वो प्रोफेशनल ग्रुप लेके चल सकता है और प्रोफेशनल ग्रुप की आवाज उठा सकता है। तो हमें ऐसे नुमाइंदे चाहिए जो आपकी नुमाइंदगी करें और बार की इज्जत में इजाफा करें, क्योंकि जब बार की इज्जत में इजाफा होगा तो आपकी इज्जत में इजाफा होगा। आप सबके यहां पर आने का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।